میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ پچھلے چھوٹے سے ٹاک میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا اسلام کی خاطر، تاکہ شریفانہ اور دین الہی کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری اچھی چیزیں چھوڑی ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ زندگی برف کی طرح ہے، اس کو نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جو آج کا دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں کوشش کر کے کسی کے لیے کوئی نیک کام کریں، یادگار رہے۔ چاہے کوئی بزرگ ہو، اس کو بازو سے پکڑ کے روڈ کراس کر دیں، یا ایسا کوئی ضرورت مند ہے محلے میں ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سفید پوش ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے یا کوئی تکلیف ہے اس کو، تو خاموشی سے جا کے اس کی مدد کرے۔ اس کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، صرف ہماری ایک سمجھ اور سوچ ہے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ یہ ساری وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں جس سے ہم لوگ اپنے مذہب اسلام کی طرف پراپرلی مولڈ ہو جائیں، اور اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی کے ساتھ برائی کر سکتے ہیں، یا اڈلٹریشن کر سکتے ہیں، یا وعدہ جھوٹا کر سکتے ہیں، یا چوری کر سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے مذہب میں ان آج سے 1400 سال پہلے وہ سزائیں مقرر کی گئی تھیں، تو اگر وہ کنٹینیو ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایک بھی یہاں ملزم ہوتا یا مجرم ہوتا یا جس نے انسانیت کو تنگ کیا ہوتا۔ وہاں چھوٹے سے چھوٹے جرم کی سزا بہت بڑی تھی۔ چوری ہے، ہاتھ کاٹ دو، زنا ہے، اس کو مار دو، جان سے مار دو، اور ان کو ایسی سزائیں دو اور عام میدان میں دو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو جرأت ہوگی یہ حرکت کرتے ہوئے۔ میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں۔ میرے پڑوس میں حیدرآباد میں ڈاکٹر رہتی تھی، وہ مجلس شورا کی ممبر تھی۔ اس کے خاوند کو قتل کر دیا۔ زمین سے وہ شریف آدمی تھا، زمینوں پہ گیا، انہوں نے ڈاکوؤں نے سمجھا اس کے پاس پیسہ بہت ہوگا، وہ گرا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ دوسرے دن مجھے کور کمانڈر جنرل آصف نواز نے بلایا تھا، تو وہاں گیا تو انہوں نے باتوں میں مجھ سے پوچھا کہ رئیس صاحب، یہ امینہ کا خاوند کیسے قتل ہو گیا؟ تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے کہا، یہ جو جنرل صاحب اسٹک آپ کے پاس ہے، اگر میرے پاس ہوتی اور پھر یہ سوال مجھ سے کرتے تو میں آپ کو صحیح جواب دیتا۔ میں کہا نہیں، سمجھو ہم آپ کو اسٹک دیتے ہیں۔ میں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے گورنرشپ دی ہے سندھ کی۔ میں وہاں جس علاقے میں قتل ہوا ہے وہاں کی یونین کونسل کے چیئرمین، وہاں کے ایم پی اے، ایم ایل اے، تھانے دار، ان کو میں بلاتا کہ بھائی آپ کو میں 24 گھنٹے دیتا ہوں، مجھے قاتل چاہیے ڈاکٹر صاحب کے۔ وہ نہیں بتاتے، میں 24 گھنٹے اور ایکسٹینڈ کر دیتا، وہ پھر بھی نہیں بتاتے۔ تیسری دفعہ 24 گھنٹے ایکسٹینڈ کرتا، تو لیکن کیونکہ وہ نااہل ہیں اور اپنے علاقے کے چوروں ڈاکوؤں کو پروٹیکشن دیتے ہیں، تو سب نے ایسے معصوموں سے منہ بنا لیے کہ سر ہم نے تو دن رات 3 دن کوشش کی ہے، کوئی علاقے کا بندہ نہیں ہے، کوئی باہر کا بندہ ہے، حاضر ہم باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ سر میں ایک ان 5-7 بندوں میں سے پول پہ ٹانگتا، اس کے نیچے سے ڈیڈ باڈی لے جاتا، یہ 5 یا 6 آدمی اللہ میاں کے یہاں پہنچ جاتے۔ جب وہ عوام کے نمائندے ہیں اور وہ عوام کے کام نہیں کرتے، اللہ
کے بندوں کی خدمت نہیں کرتے تو پھر اللہ میاں کے پاس جائیں. پھر ان کو یہاں نمائندگی کس کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ؟ میں کہا جی جنرل صاحب 2 یا 3 دفعہ ایسے ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ روڈ پہ کوئی چیز رکھیں گے تو اس کو لات بھی نہیں مارے گا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. تو اسلام میں تو ہر چیز کا صحیح علاج ہے، لیکن ہم لوگ منافق ہو گئے ہیں. ہمیں جو فائدہ دیتی چیز اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، جس سے ہمیں نقصان تو ہونے کا ہوتا ہے اس سے بھاگتے ہیں. یار کل کو ہم پھنس جائیں گے اس پہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک. بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا خود غلام بن جاتا ہے. یہ اسلام کی طرف سے مسلمانوں پہ بہت ساری ایسی رکاوٹیں لگائی گئی ہیں. وہ اپنی زبان کا خیال رکھے، جو وہ بولتا ہے اس کا خیال رکھے، جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کا خیال رکھے، جو کھاتا ہے اس کا خیال رکھے. ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو اس میں انسانیت آ جائے گی. کیونکہ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے مذہب کے مطابق انسانیت کو لینا ہے، اور انسانیت کو آگے لے کر اگر ہم چلیں گے، صبح دن کو اٹھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ آج ہم نے کسی کا بھلا کر سکے تو کریں گے، برائی نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کی شکل ہی اور بدل دے گا. یہاں آپ کو دینے والے لوگ ملیں گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا. جس گلی میں جائیں گے، محلے میں جائیں گے، آپ اگر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ کہیں گے بھائی میرے پاس ہے. یہ ایک چھوٹی سی صرف زکوٰۃ کی میں نے بات کی ہے. یہ ریاست کا فرض ہے تو اس کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں پاکستان میں، ان کی بھوک کا، ان کی بیماری کا، ان کے گھر کا، ان کی تعلیم کا، یہ ہمارے حاکموں نے کرنا ہے. یہ جو سیاستدان پہ نعرے بازیاں لگا کے کاروں اور جلوس نکالتے موٹر مرسیڈیز گاڑیوں پہ اور ڈبل کیبن پہ، ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اللہ ان کو عہدہ کیوں دیتا ہے. ان کو یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں جی ہم اسلام کی خدمت کریں گے. یہ اپنی خدمت کے لیے آتے ہیں. اپنی خدمت کریں، لیکن جس کا نام لے کے آئے ہیں اس کے نام پہ بھی تھوڑی سی خدمت کریں. اگر ان کو نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ میٹھا رکھنا ہے. ہم نے زبان کو کڑوا نہیں کرنا. ہمیں کوئی بھی جو مسلمان ہو وہ آپ کی طرف دیکھے تو کہے یار یہ دیکھو نا مسلمان ہے. یہ ہوتے ہیں مسلمان. یہاں الٹا ہو جاتا ہے، حج کر کے آتے ہیں لوگ، اڈلٹریشن شروع ہو جاتی ہے، عدالت میں جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے میں کاروبار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو اوپر نکتہ چینی بہت کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا ذہن کو تھوڑا سا موڑیں اور تھوڑا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان جو ہے واقعی پاکستان بن جائے گا، اور لوگ ناز کریں گے اور پاکستانی گردن اوپر اٹھا کے چلیں گے. ایمانداری، شرافت، پرہیزگاری کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو چائنیز نے بھی بڑا کام کیا ہے. چائنیز کی 2 سٹوری میں عرض کروں گا. ایک ہمارے پاکستانی بھائی وہاں گئے، انہوں نے کچھ ایسی اشیاء بنوائی وہاں سے اور اس پہ کہا کہ اس پہ مہر جو ہے مجھے انگلینڈ کی لگا دو. تو اس چائنیز نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے، بددیانتی ہو جائے گی، چلو تھوڑا بازار سے گھوم کے آتے، پھر جیسے بولو گے ویسے کریں گے. کہتے میں اس کو ہوٹل پہ لے گیا کہ اس کو اچھا کھانا کھلاؤں اور بیٹھ کے سمجھاؤں. تو میں کہا کھانے میں آپ کیا کھائیں گے؟ کہتے کہ آپ کے پاس یہاں کیا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ چیزیں ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں کھاتے.
جائز نہیں ہے. کہتا کوئی کیا فرق پڑتا ہے. وہ اس نے حرام کھایا اور حرام لکھایا چیزوں پہ, اور پاکستان میں آ کر وہ حرام کی چیزیں بیچتا ہوگا. اپنے آپ کو کیسا مسلمان کہلاتا ہے, اور کون کہے گا کہ یہ مسلمان ہے. ماؤ زی تنگ کے زمانے میں لانگ مارچ ہوا تھا. ہزاروں بندے مارچ میں آ گئے. وہ ایک ایک گاؤں سے ہوتے جا رہے تھے, اور ہر گاؤں میں کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے, یہاں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں, ہم آپ لوگوں کی مدد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو. تو ایک گاؤں میں گئے تو ایک لڑکی نے کہا کہ میرے ساتھ کل زیادتی ہوئی ہے اور ان کو سزا دینی ہے. تو اس شخص نے پوچھا کہ تم ان کو پہچان سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں شاید پہچان سکوں, کیونکہ اندھیرا تھا تو میں نے صحیح طریقے سے ان کو نہیں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ نے کوئی آواز دی, شور مچایا؟ لیکن شور میں نے بہت زیادہ مچایا, بچاؤ میری بےزتی ہو رہی ہے, بچاؤ بچاؤ, بہت سارے لوگوں کو, لیکن کوئی بھی نہیں آیا. لیڈر نے, چائنیز لیڈر نے وہیں اپنے بندوں کو کہا کہ یہ جو لڑکی, اب اس کو ریپیٹ کرواتا ہوں آواز, کہ یہ وہی آواز نکالے, اتنی زور سے نکالے تو دیکھو کہاں تک سنائی دیتی ہے. لوگ کھڑے تھے اور اس لڑکی نے دوبارہ آواز کہا کہ بیٹا تم نے شور جو مچایا تھا, تمہاری آواز کتنی زور کی تھی, اتنے زور سے تم وہی بولو. تو وہ لڑکی نے اسی طرح شور مچایا. تو ایک کونے پہ بندہ تھا, اس نے کہا جی یہاں تک آواز آتی ہے, اس سے آگے آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی. چائنیز لیڈر نے بڑا اچھا کیا, اس کونے سے لے کر گاؤں میں جو لوگ تھے ان کو سب کو مروا دیا. بولے جب وہ طرف رہی تھی, آپ نے اس کی مدد نہیں دی, تو پھر کیا حق آپ کا جہاں رہنا کا اس دنیا میں. یہ ایسے سزائیں جو ہیں یہ 2-4 دفعہ دی جائیں گی, لوگوں کو اثر ہوگا, پتہ چلے گا. یہ آپ چھوٹا سی بات دیکھیں کہ پرائمری اسکول میں یہ بچوں کو ٹیچر ڈانٹتا ہے نا, تو ڈرتے ہیں, ان کو خوف ہوتا ہے یہ ماریں گے ہمیں. تو اگر سرکار جو ہے ایمانداری سے, جیسے وہ اپنے ماں بہن کی عزت رکھ سکتی ہے, بچا سکتی ہے, اس طرح سے سب کی عزت بچانے کی کوشش کرے, اور یقین کر لے کہ ان کے اس علاقے میں کوئی زنا نہیں ہوگا, کوئی بدماشی نہیں ہوگی, کوئی بد کرداری نہیں ہوگی, کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, سزائیں دینی پڑے گی. اب ویسٹ کو مت دیکھیں, ویسٹ میں بد کرداری بھی ہو رہی ہے اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو اسلام کے نظریے سے دیکھیں, اور پورے جہاں بھی مسلمان ہے وہ اس کا اخلاق یہی ہو, اس کی ڈیلی اس کی روٹین میں یہی چیزیں ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کبھی پاکستان میں کوئی جرم ہو. پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی وہ ریاست ہوگی جو امن دے گی, پیار دے گی, ہر کسی کو گلے لگائے گی. تو میری یہ عرض ہے کہ مہربانی کر کے میٹھی زبان رکھیں, پیار دیں, اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھیں.